بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توہم پرستی دنیا کے سب معاشروں اور مذہبوں میں پائی جاتی ہے، لیکن اسلام میں توہم پرستی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ برصغیر ہند و پاک میں مسلمانوں میں یہ چیزیں ہندوؤں سے آئی ہیں۔ میں آپ کو اس کی چند مثالیں بتاتا ہوں۔ نمبر 1، ہاتھ کی لکیریں دکھانا اور پھر اس کے بتانے والے کی باتوں پر یقین کرنا۔ نمبر 2، یہ یقین کرنا کہ ہتھیلی میں کھجلی ہونے کا سبب دولت کے آنے کی نشانی ہے۔ نمبر 3، اس بات پر یقین کرنا کہ کسی کالی بلی کا سامنے سے گزرنا کوئی بری خبر کی نشانی ہے۔ نمبر 4، اس بات پر یقین کرنا کہ ستاروں کی حرکات زندگی میں کوئی خوشخبری یا کوئی بری خبر لاتی ہے۔ ہاروسکوپ، جو کہ انسانوں کی بنائی ہوئی پیش گوئیاں کرنے کی چیز ہیں، ان کی باتوں پر یقین کرنا۔ نمبر 6، اس بات پر یقین کرنا کہ امام زابند باندھنے سے وہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ نمبر 7، اس بات پر یقین کرنا کہ بچوں کے نام ان کی زندگی پر کوئی اچھا یا برا اثر کریں گے۔ نمبر 8، اس بات پر یقین کرنا کہ تعویذ یا انگوٹھی میں کوئی پتھر آپ کی حفاظت کرے گا یا آپ کو صحت دے گا۔ نمبر 9، اس بات پر یقین کرنا کہ چاند یا سورج کے گرہن ہونے سے بچے کی پیدائش سے پہلے اس کو کوئی نقصان پہنچائے گا۔ نمبر 10، اس بات پر یقین کرنا کہ آپ کی کوئی بات یا عمل سے برا یا اچھا شگون ہوگا۔ نمبر 11، یہ یقین کرنا کہ کسی دوسرے انسان کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئی ہے۔ نمبر 12، اس بات پر یقین کرنا کہ کوئی بیماری، مشکل یا پریشانی آپ کے گناہوں کی سزا ہے۔ نمبر 13، اس بات پر یقین کرنا کہ کوئی مستقبل کی خبریں جانتا ہے۔ نمبر 14، اس بات پر یقین کرنا کہ دلہن کے سر پہ قرآن رکھنا اس کی شادی کے لیے مفید ثابت ہوگا یا اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ تو صرف توہم پرستی کی چند مثالیں ہیں۔ اگر آپ قرآن اور سنت کی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو آپ کو اور بہت ایسی چیزیں اپنے معاشرے میں یا لوگوں کو کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے، نظر آئیں گی، جو کہ قرآن اور سنت کے بالکل خلاف ہیں۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کریں اور ایسی غیر اسلامی باتوں کو چھوڑ دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔